بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ابر کرم برسا، ان خوش نصیب لوگوں کی داستان کا ذکر ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب یا بیداری کی حالت میں زیارت کی۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط کے ساتھ آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ زیارت رسول کے حوالے سے بھی ہے اور درود شریف کی کثرت کے حوالے سے بھی، اور میرا ایک پسندیدہ واقعہ ہے کیونکہ اس میں بہت سے معانی اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک نوجوان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران معصورہ دعاؤں کی بجائے صرف درود شریف پڑھتا تھا۔ کسی نے پوچھا، تم کو اس ورد کا کچھ اثر معلوم ہے؟ کہنے لگا ہاں، اور آگے سے بتانے لگا کہ میرے والد اور میں حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں میرے والد بیمار ہو گئے اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کے وقت ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں کرنجی اور پیٹ پھول گیا۔ میں نے گریہ و زاری شروع کر دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اسی حالت میں رات ہو گئی۔ مجھ پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں نے خواب میں نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، عمدہ عطر کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے پاس تشریف لائے۔ میرے والد کے چہرہ پر اپنا دست مبارک پھیرا جس سے ان کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد کے پیٹ پہ اپنا دست کرم پھیرا اور ان کا پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی چادر مبارک کو تھام کر عرض کیا، اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت مسافرت میں میرے والد کے پاس بھیجا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا مگر مجھ پہ کثرت سے درود شریف بھی پڑھا کرتا تھا، اور جب اس پہ یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی کہ میں اس کی فریاد کو پہنچا، اور میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، آئیے ہم نبی رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے مل کر درود شریف پڑھیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا اور اس واقعہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. اس واقعہ میں 3 بہت اہم راز پوشیدہ ہیں. جیسے کہ اس واقعہ میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بتایا کہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود شریف بھی پڑھتا تھا. اللہ والو، یہ آخری زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور قرب قیامت کے نزدیک بہت سی برائیاں جنم لے لیں گی. اور آج ہمارے معاشرے میں، ہم انسانوں میں، ہم مسلمانوں میں بہت سی ایسی گناہ ہیں، بہت سے ایسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا شریعت میں کوئی پسندیدگی نہیں ہے، جو گناہ ہیں. اور بہت سے نوجوان تنہائیوں کے گناہ میں مصروف ہیں. بہت سے نوجوان خاموش گناہوں میں موجود ہیں. تو میں ان تمام نوجوانوں کو یا ان تمام لوگوں کو جن کی جوانیاں گناہوں میں گزر چکی ہیں، ان سب کو کہوں گا، یا جو ابھی بھی ان گناہوں میں ملوث ہیں، میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ روزانہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 1000 بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو. کیونکہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. تو کیا پتا کون سا گناہ اللہ تعالیٰ درود شریف کے وسیلے سے ہمارا معاف کر دیں. ہم بڑے گناہ گار ہیں. ہم میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کسی اپنے ایک عمل کا بھی ہم جواب دے سکیں. ہم گناہوں سے لبریز ہیں. ہمارے اعمال نامے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. چوری، ڈاکہ زنی، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ استغفر اللہ. چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، ہر کوئی اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گناہوں سے توبہ بھی کرو اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھا کرو. کیا پتا کہ روز قیامت گناہوں پر درود شریف زیادہ نکل آیا نا تو شاید ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے. اور دوسرا جو سبق ہمیں اس واقعہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں ان کو مسنون دعائیں یاد نہیں ہوتی. تو اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے، بالخصوص عمرے کے مناسک ادا کرتے ہوئے، حج کے تو کچھ مخصوص الفاظ ہیں جیسے لبیک اللہم لبیک. ان الفاظ کے علاوہ کتنی مخصوص دعائیں ہیں، ان کو اگر کسی کو یاد نہیں اور وہ درود شریف پڑھ لے تو اس میں کچھ مضاحکہ نہیں ہے. اور تیسری بات جو اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ میں خود فرما دی کہ میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. اللہ والو، آج ہم میں کتنے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ درود شریف گن کر پڑھنے کا ذمہ شروع کیا، سفر شروع کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 1000 بار درود شریف پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو 313 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو 100 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو جمعے کے جمعے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہ والو، درود شریف پڑھنے والوں کے درجہ بدرجہ مقامات ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرما دیا
میں ہر اس شخص کا دادرس ہوں جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اب ہم ایک طرف درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے فلاں مسائل نہیں حل ہوتے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری بیماری نہیں جاتی، ہماری تکلیف نہیں جاتی، ہماری حاجت نہیں پوری۔ واللہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے، نبی کریم، نبی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان برحق سے ارشاد فرما دیا کہ میں ہر اس شخص کا داد رس ہوں جو کہ دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ درود شریف بھی پڑھتا ہو اور اس کی بیماری، اس کی پریشانی، اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، اس کی دعا پوری نہ ہوتی ہے؟ واللہ ایسا نہیں ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو نبی کریم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس کے فریاد رس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جس کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے پیارے حبیب کی رحمت میسر آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب کا قرب نصیب ہو گیا، سمجھو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ درود شریف سے جڑے رہنے کے لیے اور درود شریف کی اچھی اچھی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے درود شریف چینل کا نام ہے نظر کرم، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ درود شریف خود بھی پڑھا کریں، درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دیا کریں، درود شریف پھیلانے کی کوشش کیا کریں، درود شریف لکھا بھی کیجیے، درود شریف کی محافل بھی انعقاد کیجیے۔ آخری دور جا رہا ہے، اللہ والوں اپنے گھروں میں روزانہ کم سے کم 1000 بار درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔